روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ یہ لوگ کیوں بات کرتے ہیں بار بار کربلا کی؟ وجہ یہ ہے کہ بغیر حسین سے ملے ہوئے حضور نہیں مل سکتے۔ اب ایک شعر، حالانکہ شعر کی جو تشریح ہے ڈیٹیل میں جانا، یہ شعر کی شعریت کو کمزور کرتا ہے، اور میں اشارے کی زبان کا ناظم ہوں، میں اشارے کی زبان کا شاعر ہوں۔ روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، ظاہر سی بات ہے آپ کی سماعتوں کا شکم بھر گیا ہے۔ اب ایک لفظ کی روٹی کی بہت بہت شکریہ، اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ بس وہ شعر پھر سے پڑھ لیں دے، جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ بہت بہت شکریہ امام صاحب، بہت بہت شکریہ، بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی کاغذی بات نہ ہو، اس وقت ضرورت ہے حسین کی عظمت کی، حسین کی محبت کی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ ان فتنوں سے بچیں جو فتنے ہمارے دل سے حسین کو نکالنے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اگر کسی ایک پارٹی کی ممبر ہیں تو دوسری پارٹی کے دشمنوں سے واقف ہیں آپ۔ ایسی آپ جب حضور کے غلاموں کے غلام کو غلام کے غلام ہیں تو حضور کے دشمنوں کے دشمنوں کے دشمنوں کے چہرے بھی پہچانتے ہیں، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں غم حسین عطا فرمائے۔ حسین کا غم تمام تر غموں کا امام ہے، بقیہ یہ سارے غم یہ مقتدی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے غم مقتدی ہیں۔ اللہ حسین کا غم عطا فرمائے، حسین کے پاکیزہ دربار انور شریف کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ ممتاز بھائی نہیں جا پایا، بہت دن ہو گئے، ایک سال تو پورا ناغہ ہو گیا کربلا میں، کئی سال کے بعد ناغہ ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سال تو ایسا کرم ہوا تھا کہ ایک سال میں 3 مرتبے کربلا شریف گیا، ایک سال میں 3 مرتبے، ہاں الحمدللہ بغداد شریف گیا تھا۔ اب کی نہیں جا پایا، لیکن سوچتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے، ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ اس مبارک محفل کے انعقاد کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ بس دل سے دعا کریں کہ جو گفتگو ہوئی ہے حضور کے حوالے سے، حضور زادوں کے حوالے سے، حضور کے بیٹوں کے حوالے سے، وہ اللہ اس عظیم مرحوم کی روح کو نظر فرما دے، اور ان کے علاوہ وہ جس قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے اس کا فیض اس قبرستان کے سارے مردوں کی روح کو بھی نظر فرمائے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے بحسن و احسن و طیب طریقے سے یہاں پر بیٹھ کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، دعا کریں کہ غم حسین، ذکر حسین، فکر حسین، زہد اور سخاوت حسین کے صدقے میں اللہ سب کے ماں باپ کو امام حسین کے نام کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ زندگی میں ایک مرتبہ سب کو کربلا، بغداد شریف، نجف اشرف کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں، آمین۔ حضرات دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جلسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا، عبدالودود بھائی نے کہا آصف بھائی 12:30 بج رہے ہیں، اور بقیہ تو میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، جب لوگوں کے چہرے پر 12 نہیں بج رہا ہے تو آپ گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو حسین کی ذکر کی محفل ہے۔ 2 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم اس محفل کے اثرات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ میری عمر تقریباً 27 سال گزری ہے اسی درمیان میں، 27 سال ہو گئے مجھے، رات کو رات، دن کو دن یہاں وہاں کرتے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے ایسے مشاعرے میں 500 روپے کی ٹکٹ لے کے لوگ مشاعرے نعت سننے کے لیے، نعت دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ کیا فضا قائم تھی۔ آج وہ لوٹ رہی ہے، دعا کریں وائرس سے متاثر جتنے اجڑے ہوئے گھر ہیں اللہ سب کو آباد فرما دے۔ آمین کہہ دیں، دل سے آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما دے۔ پھر حالات بنے حضور کے ذکر کے لیے۔ ایک گزارش ہے کہ جب بھی ذکر رسول کی مجلس سجے، ذکر حسین کی مجلس سجے، آیا کرو بھائیا، آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون آ رہا،
یہ دیکھنے پر پابندی ہے۔ جب مدینہ شریف میں ایک بلیک بوائے نے، ایک کالے رنگ کے شخص نے، حبشیون نسل نے، افریقی نژاد نے حضور سے کہا تھا حضور اس مدینے میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس کا باپ آپ کا غلام ہے اور آپ کا مرید ہے، صحابی ہے، آپ بس کہہ دے میں چلا جاؤں۔ وہ بڑے بلیک بوائے تھے، کالے رنگ کے تھے، فرمایا حضور نے جا کر کے تم پیغام لے کے جاؤ، اس کے باپ سے کہو کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب گئے دروازے پر دستک دی تو لڑکی کے باپ نکل کے بولے کیا بات ہے؟ بولے ایک ضروری کام ہے، اندر مجھے بٹھاؤ۔ بولے اندر بیٹھ کے بولے کیا بات ہے؟ بولے میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی خوبصورت بیٹی آپ کی، یہ فرما ہے تم سے کیا مطلب ہے؟ بولے اسی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ بولے رشتے کے لیے؟ تو وہ کس کے ساتھ رشتہ ہوگا؟ وہ بولے وہ میں خود چاہتا ہوں، میں اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے باپ کو جلال آ گیا، بولے اپنی اوقات دیکھی، اپنا چہرہ دیکھا ہے، اتنے تیرے موٹے موٹے ہونٹ ہیں کالے، یہ تیری بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، یہ تیرے چھوٹے چھوٹے گھونگریلے بال، تو کہاں کی بات کر رہا ہے؟ تو مذاق کر رہا ہے مجھ سے؟ میری بیٹی چاند جیسی ہے، تو کتنا کالا ہے، تو آ گیا میرے پاس اپنا رشتہ لے کے، کیا بات ہے؟ مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ بہت ڈانٹا۔ بولے باہر نکلو۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے؟ آپ بھی کہہ دیں یار مجھے۔ آپ کے آس پاس والے بولے چلو، بولے نا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر کیا پیسے ملیں گے؟ پیسے اسے تب ان کو ملیں گے، اور نذرانے وغیرہ کھانے وغیرہ سب ان کو ملیں گے، عزت ان کو، آپ کو ان کو وہ دیں گے، آپ کو حضور دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیسے ختم ہو جائیں گے رب کعبہ کی قسم، لیکن جو حضور دیں گے وہ جنت کی منڈی میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے بڑی کام کی دولت ہے حضور کی محبت، سمجھے؟ اسے اپنے بچوں کو سکھائیں آپ۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ایڈوکیٹ بنائیں، چیف جسٹس بنائیں، کیا بنائیں؟ اسے پیر، فقیر، محدث، مجاہد کیا بنائیں؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کچھ نہ بناؤ، اسے پہلے عاشق رسول بناؤ۔ اپنے بچوں کو سنوارو، یہ ہماری مغفرت کا سامان ہے، یہ جس جنازے کو کاندھا دیں اس کی مغفرت ہو جائے، سمجھے؟ اس نے اٹھتے اٹھتے کہا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے حضور نے بھیجا۔ جب حضور کا نام آیا تو وہ ہو گئے سائلنٹ۔ بولے ایسا ہے کہ آپ واپس جائیے، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا۔ وہ جیسے باہر نکلے، لڑکی اپنے آنگن سے نکل کے کمرے میں آ گئی۔ بولے ابو ابھی کون آیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں، وہ تیرے حسن کا کوئی پرستار ہے، تجھ سے محبت کوئی کرتا ہے غائبانہ طور پر، تیرے حسن کے چرچے کسی نے سن لیے ہیں۔ ایک لڑکا آیا تھا بالکل کالے رنگ کا تھا، اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، چوڑی پیشانی، بال چھوٹے چھوٹے، عجیب طریقے کا تھا، وہ کالے رنگ کا، وہ حبشیون نسل، حبشی نژاد کا، وہ مدینے میں رہتا ہے، وہ پیغام لے کے تیرے ساتھ شادی کے لیے آیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے میں نے واپس کر دیا۔ بولے پھر؟ بولے لیکن وہ دہلیز پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ بولے اسے بلا لیجئے، اسے بلا لیجئے۔ اب یہ مت دیکھو آنے والا کون ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس بلیک لڑکے سے میں اپنی شادی کروں گی، اور اس کے ساتھ جب میں کبھی سفر پہ جاؤں گی تو مجھ سے میری سہیلیاں پوچھیں گی یہ کون ہے کالے رنگ کا جو تیرے بغل میں ہے، تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے، تو وہ مذاق کریں گی یہ کیسا کالا انسان تیرے، تو اس کے نکاح میں آ گئی۔ تو میں اس سے کہوں گی اپنی سہیلیوں سے سن تیرا رشتہ تیری خالہ نے کروایا، تیرا رشتہ تیرے ماموں نے کروایا، تیرا رشتہ تیرے باپ نے کروایا، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا۔ تیرا شوہر تیری ماں کا انتخاب ہے، میرا شوہر حضور کا انتخاب ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنا دل بھی تج دیں حضور کی بارگاہ، اپنے آپ کو وار دیں حضور کے نام پر۔ وقت کی اوقات کیا ہے، 2 سال ہماری زندگی سے نکال لیے گئے، ہوش تک نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور مجاہد ملت کا نام ہے، حضرت مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ کے نام کے ساتھ یہ مبارک لاحق نور چسپا ہے۔ اچھا آپ میں سے کسی نے مجاہد ملت کو دیکھا ہے؟ بس نثار بھائی نے، اب انہی کو دیکھ لیجئے کافی، اب ہم سب مل کر کے انہی کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، ذرا مجاہد ملت کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، وہ آپ کے الہ آباد کے وہ سنسد اور بدھائک کے برابر نہیں تھے، ہم کنڈا کے ہیں، وہاں کے راجہ رانی جیسے نہیں تھے، سمجھے؟ 2-4 کلومیٹر کی زمین پا گئے تو بھاؤ اٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو بڑھا پھر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضور مجاہد ملت کی بڑی شان ہے۔ 80 کلومیٹر اپنی کار سے سفر کیا تھا اڑیسہ میں، 80 کلومیٹر، اور جب کار کا گیٹ کھول کے اترے تو بولے اے اللہ تیرا شکر ہے 80 کلومیٹر کا سفر کیا ہے لیکن کسی کے کھیت میں پیر نہیں رکھا، یہ سارے کھیت میرے ہیں۔
80 کلومیٹر زمین کے مالک سے سائیکل پر بیٹھ کر کے لوگوں کے گھروں تک حضور کی محبت پہنچائی. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. منور شاہ الہ آبادی کی وجہ سے الہ آباد کو ثانی بغداد کہا کرتے تھے. اچھا منور شاہ کے دربار میں تو آپ گئے ہوں گے, مین گیٹ پر مجاہد ملت کھڑے ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے, یہی سڑک کے بغل میں فرمایا کرتے یہی میری قبر بنانا, اور پھر دفن کرنے کے بعد میری قبر کی مٹی کو برابر کر دینا, میرے سینے پر چڑھ کر کے لوگ جائیں منور شاہ کے دربار میں فاتحہ پڑھیں. مبارک ہو اس دربار کی نوکری چاکری غلامی مبارک ہو آپ کو. آئیے دوستو, میں اتنا کافی ہے میرے لیے کہ اس وقت مولانا فاروق صاحب قبلہ کے مبارک نام کے ساتھ حضرت سرکار مجاہد ملت کا نام چسپا ہے میرے لیے. میں ماضی قریب کی دو شخصیتوں سے بہت متاثر ہوں, ایک مفتی اعظم اور ایک مجاہد ملت. ایک مفتی اعظم اور ایک مجاہد ملت کی انکساری کی وجہ سے بغداد شریف 2 مرتبہ گئے تھے. میں کھولوں گا نہیں چپٹر دکھتا. اور مفتی اعظم سے کیوں متاثر ہوں سن لیں آپ, جس کے باپ اعلیٰ حضرت ہوں. 300 بیگھہ زمین, 300 بیگھے کی زمین جن کے باپ نے بیچ کر کے کتابیں لکھ کر کے گھر گھر پہنچائی, ہمارا دین بچایا. وہ مفتی اعظم کتنے محتاط تھے کھانا پینا کھانے. معلوم ہے یہ بھیونڈی سے نکلے تھے ناسک, یہ ناسک ہے 40 گاؤں, پھر ناسک, پھر یہ جلگاؤں, پھر بھساول, اور پھر یہ بغل میں مالے گاؤں, پھر یہ دھلیا ہے. جب ناسک آ گئے نا بائی کار, تو اپنے خادم سے کہا ممتاز بھائی مجھے مفتی اعظم نے کہ پیاس لگی ہے پانی لاؤ. تو خادم نے جیسے آپ کا باٹل کھول کر کے پانی دیا نا, جیسے آپ نے گلاس اٹھایا مفتی اعظم نے فرمایا خادم سے یہ پانی کہاں تھا. کیا فرمایا یہ پانی کہاں تھا. تو نوکر خادم نے کہا حضور یہ بھیونڈی کی مسجد سے میں نے بھرا ہے, بھیونڈی میں ایک مسجد سے میں نے یہ پانی بھرا ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو. سمجھ رہے ہیں, گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو. گاڑی واپس بھیونڈی گئی ناسک سے. فرمایا وہ کون سی مسجد ہے جہاں کا پانی تو نے بھرا ہے. اس نے کہا حضور یہ مسجد ہے, یہیں پر لوگ مرید ہو رہے تھے آپ سے, میں نے اسی مسجد کے حوض کا پانی بھرا ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں سارا پانی حوض میں ڈال کے آؤ. رو کے بولے یہ پانی نمازیوں کے وضو کے لیے ہے, مصطفیٰ رضا کے پینے کے لیے. اللہ اکبر. راز الہ آبادی آپ کے شہر کے شاعر تھے, کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی ہنسی دیکھا ہے جس میں چادر میں چھپا لیں تو وہ چادر چمکے. وہ تیرا اسم مبارک ہے کہ اسم اعظم لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. حضور مفتی اعظم کے چلیستے میں رو کے بولے اسلامیہ انٹر کالج میں تقریباً 8 لاکھ کا مجمع تھا, سب کو رلایا راز الہ آبادی نے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے, ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. آنسوؤں اب انہی پلکوں ہی میں رہنا سیکھو, دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے. دوستو بزرگوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے, اللہ کا جلال کم ہو جائے, ہمارے گناہ معاف ہو جائے, ہمارے اندر حضور کی محبت بیٹھ جائے. میں حضرت مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں, مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ چہرے دیکھے تو یاد آ گئے مجاہد ملت مفتی اعظم. دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تو میں لگا سکتا ہوں لیکن کوئی نعرہ آپ لگا دیں بھائی, کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ. سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. ماشاءاللہ.